شب جمعہ تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ پروردگار بحق امام موسیٰ ابن جعفر تمام حاضرین سامعین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک بحق باب الحوائج ہمارے سینوں کو علوم محمد و آل محمد سے منور قرار فرما۔ پالنے والے بحق موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت سے ہم تمام کو مشرف قرار فرما۔ پالنے والے بحق موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام بہترین انداز سے حجت خدا کے وفاداروں میں مددگاروں میں ہمارا شمار فرما۔ پالنے والے زمانہ غیبت میں مومن کے جو فرائض ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ مالک تجھے واسطہ شب جمعہ ابا عبداللہ الحسین کا بار بار ابا عبداللہ الحسین کے زائروں میں ہمارا شمار فرما۔ اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہماری روحوں کو اذن زیارت عنایت فرما۔ پالنے والے بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام بیماروں کی شفا یابی کے واسطے اور تمام حاجات کی قبولیت کے واسطے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مجلس کی قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان ولعنة الله على قاتليها وظالميها ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صدق الله العلي العظيم۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إلا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے مل کے بصدائے بلند یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بحق باب الحوائج. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارباب المدانش، شب جمعہ اور بالخصوص ساتویں امام کا ذکر. ساتویں امام کا زمانہ دیکھا جائے تو اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ملتا ہے ہمارے زمانے کے ساتھ. ایک وجہ یہ کہ امام علیہ السلام بھی اپنے چاہنے والوں سے بہت کم ملاقات کر سکے. ایسی سختیاں رہیں کہ بہت کم ملاقات ہو سکی، مگر اس کے باوجود مذہب اہل بیت، احادیث اہل بیت بہت زیادہ ساتویں امام کے دور میں پھیلائی گئی. تقیے کے باوجود، قتل کی سازشوں کے باوجود، قتل کی دھمکیوں کے باوجود، بہت زیادہ دھمکیاں. میں بیان کر دوں کہ ساتویں امام کا دور مشکل اس لیے بھی تھا کہ امام کے القاب بہت زیادہ ملیں گے آپ کو. القاب کا زمانے کے مشکل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ احادیث میں ملے گا آپ کو کہ قال الرجل علیہ السلام، ایک بندے، رجل عربی زبان میں مرد کو کہا جاتا ہے، ایک بندے نے، ایک شخص نے کہا. اب یہ رجل علیہ السلام کون ہے؟ ساتویں امام کا لقب. اسی طرح قال عبد الصالح علیہ السلام، عبد صالح علیہ السلام نے فرمایا. عبد صالح، صالح بندہ کون مراد ہے؟ ساتویں امام. قال الفقیہ علیہ السلام، فقیہ علیہ السلام نے فرمایا. اب فقیہ کون؟ ساتویں امام. وجہ کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس سے مل جائے کہ حدثنی موسیٰ ابن جعفر، موسیٰ ابن جعفر نے فرمایا، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو تقیتاً امام کے القاب بدل بدل کے روایت نقل کی جا رہی ہے، مگر حدیث امام کی لوگوں تک پہنچ رہی. جان پہ کھیل کے لوگوں تک احادیث اہل بیت پہنچائی جا رہی. اس کے بعد جو امام کا باقاعدہ عقائد تشیع کا دفاع کرنا، کئی مقامات پہ مدت امامت امام علیہ السلام کی تمام اماموں میں، 12ویں امام کے علاوہ تمام اماموں میں مدت امامت سب سے زیادہ ہے. 35 سال، 35 ایئرس، 35 سال امام علیہ السلام ظاہری اعتبار سے منصب خلافت پر رہے. اب اس عرصے میں امام علیہ السلام کیسے دین پہنچا رہے ہیں؟ کافی طویل عرصہ امام کا قید خانے میں ہے، مگر دین پہنچا رہے ہیں. کبھی قید کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہیں، ان دعاؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق مومن کا. بہت توجہ کیجیے گا. غیبت کے دور میں بھی کہا گیا گویا کہ امام پردہ غیب میں ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، گویا کہ دعا کرو. ساتویں امام کا دور بھی ایسا ہی. ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، شب جمعہ ہے، 12ویں امام کا بھی تذکرہ ہو جائے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد وعجل. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ملاقات کی، گفتگو کی کافی دیر. جب جانے لگا تو ایک جملہ کہا، سیدی لا تنسانی من الدعا، فرزند رسول مجھے اپنی دعاؤں میں بھولیے گا نہیں. کب وہ اللہ موقع عنایت فرمائے کہ ہم وقت کے امام سے یہ جملہ کہیں، اللہم عجل لولیک الفرج. اپنے وقت کے امام سے کہہ رہا ہے، میرے آقا میرے مولا مجھے دعاؤں میں بھولیے گا نہیں. ساتویں امام سے. امام کا جملہ سنیے. امام نے کہا وَتَعْلَمْ أَنَّا نَنْسَاكَ، کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں بھول جاتے ہیں؟
واللہ عجیب بات ہے. یہی تصور کریں کہ وقت کا امام ہم سے کہہ رہے ہم بھول جاتے ہیں تمہیں. شیخ مفید کو عجیب توقیع لکھی ہے، اگر ہماری دعائیں نہ ہوں تو دشمن تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، کوئی ایک چاہنے والا باقی نہ ہو. 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. اب 7ویں امام پوچھ رہے ہیں اب اتعلم اننا ننسا، کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں بھول جاتے ہیں؟ فکر کرنے لگا کہ بھئی مولا ہر شیعہ کے لیے دعا کرتے ہیں، میں امام کا چاہنے والا ہوں تو امام میرے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے. یہ ذہن میں سوچ رہا ہے. الکافی کی روایت، فوراً مولا کو کہا نہیں مولا آپ مجھے نہیں بھولتے، آپ دعا میں یاد رکھتے ہیں. امام نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا کیونکہ میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ ہر شیعہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے. امام نے کہا یہ بات تو عمومی ہے، یہ تو ہر امام اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور سمجھ آیا؟ بہت توجہ کیجئے کہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، 12ویں امام کو پکارتے ہیں، اس کا اثر کیا ہے سنیے گا. 7ویں امام بیان کر رہے ہیں. پوچھا اس کے علاوہ کچھ اور ذہن میں آیا؟ بھئی ہر شیعہ کے لیے ہر امام دعا کرتا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ آیا جو تم نے کہا مجھے دعا میں بھولیے گا نہیں؟ ہم نے کہا کیا ہم تمہیں بھول جاتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں کچھ اور تو سمجھ میں نہیں آیا مولا. اب امام نے جملہ کہا انظر الی قلبک، اپنے دل کی جانب نگاہ کرو، تم اپنے دل میں ہمارے لیے کتنی دعا کرتے ہو، تم ان دعاؤں کو بڑھاؤ گے تو ہماری طرف سے دعائیں بڑھ جائیں گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تمہارے دل میں ہماری کتنی یاد ہے، تم جتنا زیادہ ہمیں یاد کرو گے وقت کا امام تمہیں اتنا یاد کرے گا، اس سے بڑھ کے یاد کرے گا. طریقہ کار دیکھ رہے ہیں امام علیہ السلام کا وقت کے امام سے تعلق. غیبت کا دور وہ بھی تھا، غیبت کا دور یہ بھی ہے. کس اعتبار سے میں نے بیان کیا، بہت کم ملاقات ہو پاتی ہے. 35 سال ہے اور مسلسل قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہدایت کا سلسلہ ولادت سے شروع ہو چکا ہے. عجیب بات ہے، ولادت سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 7ویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعجل فرجہ. والدہ گرامی آپ جانتے ہیں چھٹے امام والدہ گرامی جناب حمیدہ، اور کمال کی خاتون ہے، حمیدۃ فی الدنیا و حمیدۃ فی الآخرہ. حمیدہ کہتے ہیں حمد و ثنا کرنے والی، اس کو بھی حمیدہ کہا جاتا ہے، اور جس کی حمد و ثنا تعریف کی گئی ہو اسے بھی حمیدہ کہا جاتا ہے. تو کہا حدیث میں کہا یہ وہ ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، آخرت میں خدا ان کی تعریف بیان کرے گا. یہ 7ویں امام کی والدہ ہے. اب توجہ کیجئے 7ویں امام گہوارے میں ہیں. الکافی کی روایت میں نے چھٹے امام کا نام لیا، 7ویں امام گہوارے میں، نو مولود بچہ ہے. کانا یسارہ طویلا، چھٹے امام مسکرا کے اسرار کی باتیں کر رہے ہیں 7ویں امام سے. گہوارے میں بچہ ہے، معصوم امام اسرار کی باتیں کر رہے ہیں. امام کا چاہنے والا ملاقات کے لیے آیا، چھٹے امام کا سلام کیا، چھٹے امام کو سلام کیا، وقت کا امام ہے. سلام کا جواب دینے کے بعد امام کا جملہ سنیے گا. کہا ادنو الی مولاک وسلم، صرف مجھے سلام نہ کرو، اپنے مولا کے پاس آؤ اور مولا کو سلام کرو. عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اگر نبی غدیر میں بلند کریں تو بھی مولا ہوتا ہے، گہوارے میں ہو تو بھی مولا. یا علی مولا ہوتا ہے. یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. سلم الی مولاک، اپنے مولا کو سلام کرو. آگے بڑھا، حکم آ گیا امام کا، آگے بڑھا. سلام کیسے کیا؟ السلام علیک یا مولائی، اے میرے مولا آپ پر سلام. یہ جملہ کہنا تھا، امام کے حکم کی تعمیل ہو گئی، مولا آپ پر سلام. مگر حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ گہوارے سے بچہ فصیح عربی میں کلام کر رہا ہے. اے میرے بابا کے صحابی، نام لیا، تم پر بھی سلام. اگلا جملہ سنیے گا، سب سے پہلا معجزہ یہی کہ گہوارے میں کلام کر رہے ہیں.
بھائی عیسیٰ ابن مریم نے کلام کیا تھا، اب وہ کلام کر رہے ہیں کہ جن کی نسل میں 5واں بیٹا جب آئے گا تو عیسیٰ کہیں گے انما بعثت وزیرا ولست امیرا، مجھے آپ کا وزیر بنا کے بھیجا ہے، نماز آپ پڑھائیں گے۔ فخر عیسیٰ نے نہ صرف کلام کیا بلکہ علم غیب خبر دی کہ تمہارا نام کیا ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور خبر دی، قد رزقت بنتا وسمیت اسما یبغضہ اللہ، گزشتہ شب اللہ نے تمہیں ایک بیٹی دی ہے۔ گہوارے سے امام کیسے علم غیب دے رہے ہیں اور ہدایت کر رہے ہیں، گزشتہ شب اللہ نے تمہیں ایک بیٹی عطا کی ہے، وسمیت اسما یبغضہ اللہ، عقیدہ بھی درست کر رہے ہیں، ایسا نام رکھا ہے تم نے بیٹی کا جس نام سے بھی اللہ کو نفرت ہے۔ عجیب بات ہے، کتنے سارے معجزات، گفتگو کر رہا ہے ایک بچہ، غیب کی خبر دے رہا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہیں اللہ نے بیٹی دی ہے، یہ خبر دے رہا ہے، بیٹی کا نام جو تم نے رکھا ہے وہ خبر دے رہے ہیں، پھر عقیدہ درست کر رہے ہیں، دیکھو بیٹی کا نام ایسا رکھا ہے جس نام سے بھی اللہ کو نفرت ہے۔ کچھ شخصیات ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے، وہ شخصیات اتنی بری ہیں کہ ان کے ناموں سے بھی اللہ کو نفرت ہے۔ احادیث میں اسی لیے آیا کہ دیکھو ہمارے بچوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، کیا ہوگا مولا؟ جب پکارو گے جعفر، باقر، محمد، علی، جب پکارو گے ملائکہ خوش ہو جائیں گے۔ خبردار ہمارے دشمنوں کے بچوں کے ناموں پہ یا دشمنوں کے ناموں پہ، ہمارے دشمنوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھنا، ورنہ جب پکارو گے شیطان خوش ہوگا۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ نام کیا رکھا تھا، صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ نام نہیں تھا، دشمن علی کا لقب تھا۔ جب لقب سے اللہ کو اتنی نفرت ہے تو نام سے کتنی نفرت ہوگی، ذات سے کتنی نفرت ہوگی۔ اس سے پوچھا گیا بھئی نام رکھا کیا تھا، جو امام گہوارے سے حکم بیان کر رہے ہیں، کہتا ہے سمیتھا حمیرہ، میں نے حمیرہ نام، اب کیا مطلب ہے، کیا معاملات ہیں، یہ آپ جا کے دیکھیے گا۔ حمیرہ نام رکھا تھا کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، سورہ جمعہ، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حمار گدھے کو، عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں عقائد تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اتنا اہم معاملہ ہے کہ امام گہوارے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھو۔ امام نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا، غور سے سنیے گا کاش سمجھا سکوں، عباسہ، عین بے الف سین ہے، عباسہ۔ نسخوں کی تبدیلی میں بے کا نقطہ ہٹا کے کچھ اور بنا دیا گیا، آگے 3 لگا دیے گئے نقطے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ کیوں کیا گیا؟ تاکہ یہ بتلائیں دیکھو بڑی محبت تھی، ارے دشمنان اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھے جاتے تھے، ناموں سے عقیدے نہیں بدلتے۔ واضح ہو رہی ہے؟ امام علیہ السلام نے بیان کیا ولادت کے بعد ہی، خبردار دشمنان اہل بیت کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھنا۔ کوئی ایک حدیث کہیں پہ بھی نہیں ملے گی کہ امام نے یہ بیان کیا ہو کہیں پر بھی کہ میں فلاں کے نام پہ اپنے بچے کے نام رکھ رہا ہوں، کوئی ایک حدیث کسی کے یہاں بھی نہیں ملے گی۔ ہاں یہ ملے گا بہت زیادہ صراحت کے ساتھ، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت زیادہ صراحت کے ساتھ یہ ملے گا، بھرے مجمع میں امام نے اپنے فرزند کو بلایا، عثمان ادھر آؤ، مولا کائنات جناب ام البنین سے 4 فرزند ہوئے تھے، مولا ابوالفضل العباس، جعفر، عبداللہ، عثمان ادھر آؤ۔ اصحاب نے مڑ کے دیکھا، جب عثمان آ گئے تو عقیدہ درست کیا علی نے، انی لم اسمہ علی اسم فلان، میں کسی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام عثمان نہیں رکھا، انما سمیتہ علی اسم عثمان ابن مظعون، میں نے نبی کے باوفا صحابی، میری ولایت کو قبول کرنے والے صحابی عثمان ابن مظعون جو جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہوئے، نبی ان کے جنازے میں شریک ہوئے، خود نبی نے انہیں قبر میں اتارا، ان عثمان ابن مظعون کے نام پہ نام رکھا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں رکھا۔ عقیدہ امام درست کر رہے ہیں
تاکہ عقیدہ خراب اسی وجہ سے یہ پہلے امام درست کر رہے ہیں عقیدہ، 12ویں امام کب درست کر رہے ہیں؟ جب زیارت ناہیہ میں سلام آیا السلام علی عثمان ابن امیر المؤمنین، فوراً اگلا جملہ آیا سمیع عثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون کے نام پہ جن کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ بھی بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، امام گہوارے سے یہ عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں کے نام ہمارے بچوں کے ناموں پہ رکھو۔ یہ امام کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام کا دور مشکل ترین دور تھا۔ میں کچھ حد تک بیان کر سکوں گا، توجہ کیجئے گا، یعنی مشکل ترین دور اس لیے میں اشارہ کر چکا کہ امام کے القاب بھی بہت زیادہ، کہیں کسی کے پاس سے جملہ لکھا ہوا مل جائے کہ حدثنی موسیٰ بن جعفر، موسیٰ بن جعفر نے یہ فرمایا، قتل کر دیا جائے گا۔ انتہائی مشکل دور، ایک شبہ کو بھی حل کرتا چلوں، وہ مشکل دور یہ اسی دور کے حوالے سے احادیث آئیں، حدیث سن لیجئے گا پوری اور اس کی تشریح غور طلب بات ہے۔ کالا لباس پہننا ایسا ہے کہ جہنمیوں کا لباس، یہ احادیث ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بنو عباس کا سیاہ لباس تھا، خاص طور سے جو سونے کا کڑھا ہوا ہوتا تھا، یہ لوگ پہنتے تھے اور اپنی فوج کو بھی یہ لباس دیتے تھے۔ تو جو کالا لباس اس وقت پہن رہا ہے وہ ان کی فوج کی تعداد میں اضافے کا سبب بن رہا۔ تو مذمت میں روایات آئیں جہنمیوں کا لباس۔ تو فقہا نے بہت توجہ سنیے، کوئی فقی ابھی تک میرے علم میں کوئی فقی ایسا نہیں ہے جو ایام عزا میں، شہادت کے ایام میں کالا لباس پہن کے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیتا ہو، کوئی فقی ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عزا میں سیاہ لباس پہننا، اس میں نماز پڑھنا عظیم عبادت ہو جائے گی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل ہو جائے گا۔ ہاں کچھ فقہا نے ان روایات کو دیکھتے ہوئے ایام عزا کے علاوہ مستقل پورے جسم پہ سیاہ لباس پہننا، اس میں نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا ثواب کم ہو جائے، کچھ فقہا نے۔ مگر ہمارے سامنے صحیح سند روایات موجود ہیں، ایک دو روایت میں تبرکن بلکہ ایک روایت ہی پیش کر رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام علیہ السلام سے حدیث ہے، قتل الحسین علیہ السلام وعلیہ جبۃ خز دکنا، جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو جسم اطہر پہ اندر جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سیاہ لباس تھا۔ چھٹے امام کے حوالے سے اگر یہ اتنا برا لباس ہوتا تو امام کیوں پہن رہے ہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے وہ روایات کیا سمجھا رہی ہیں اور تقیے پر ہیں۔ اسی وجہ سے عام حالت میں خود آقا سیستانی صاحب نے بھی کسی حالت میں بھی مکروہ بھی قرار نہیں دیا ہے، سیاہ لباس کی بات کر رہا ہوں میں۔ مگر یہاں پلٹ کے آئیے، کمال یہ ہے کہ مشکل ترین دور عقیدہ پہنچانا، اس کے باوجود امام کا جملہ سنیے جو میں اردو میں ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھیے گا۔ جو سابع کی حکومت کا حصہ بنے، سابع کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں 7 کو کہتے ہیں، 7 سین الف بے عین، بہت توجہ کیجئے گا، کمال کی روایت ہے۔ جو سابع کی حکومت کا حصہ بنے اس پہ لعنت، کالا کپڑا پہنے اور ان کی فوج میں اضافے کا سبب بنے، دل سے ان کی طرف ہو، ان کی حکومت کا حصہ بنے، ان پہ لعنت۔ اب سمجھ میں نہیں آئی اس وقت کافی لوگوں کو، دشمنان اہل بیت کو بھی، یہ صحابہ کی حکومت کون سی ہے؟ مگر اہل بیت کے چاہنے والوں نے جب غور کیا تو صحابہ میں آخر میں عین آ رہا تھا، اس کے بعد با، پھر الف، پھر سین، بنو عباس کی حکومت۔ امام بتلا رہے ہیں دور کتنا مشکل ہو، جملے بدل بدل کے تبرہ کرتے رہو۔ امام نے بنو عباس نہیں کہا، اگر یہ روایت کوئی نقل کرے گا اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے لفظ کو الٹا کر کے کہہ دیا، صابع کہہ دیا، عباس بن رہا تھا بنو عباس، صابع کہہ دیا کہ ہمارے شیعوں کی جان بھی بچ جائے، عقیدہ بھی بچ جائے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آپ توجہ کیجئے، یہ اب یہیں سے بات چلی تو آگے بڑھتے ہیں۔ مشکل دور ہے، ایسے میں امام کے چاہنے والے فقی عظیم المرتبہ شخصیت
جن کا نام ہے علی ابن یقطین، وہ ہارون لعین کے وزیر ہیں، جبکہ امام سے رابطے میں۔ ان کے بھی بڑے کرامات ہیں، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت علی ابن یقطین۔ بہت ساری روایات احادیث ان سے ہم تک پہنچی، امام کے چاہنے والے اصحاب سے احادیث ہم تک پہنچی، بہت زیادہ احادیث ہیں ساتویں امام سے باقاعدہ۔ علی ابن یقطین فقیہ ہیں۔ ایک ایک مسئلہ جو شیعوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، علی ابن یقطین مخفیاً چھپ چھپا کے امام کو خط لکھتے ہیں، جواب آتا ہے، پھر لوگوں کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں۔ علی ابن یقطین وہ ہستی ہے کہ اب یہاں سے حکومت کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے نا، حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ بھائی جتنے لوگ ہیں ان سے مال چھین لیا جائے، لے لیا جائے۔ اب حکومت کی طرف سے یہ آ گیا معاملہ، لیکن یہ امام کی طرف ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ جب حکومت کی طرف سے، حاکم کی طرف سے یہ حکم آ گیا سب سے مال لیا جائے، تو دشمنان اہل بیت سے، منافقوں سے بھی مال لیا جاتا، مومنوں سے بھی لیا جاتا، مگر جو موسیٰ ابن جعفر کے دین پہ ہوتا تھا رات کو اس کو مال واپس کر دیا جاتا۔ اب ایسے میں اس طریقے بالکل گویا کہ پلے صراط پہ چل رہے ہیں، کبھی کوئی مخبری ہو گئی قتل کر دیے جائیں گے۔ اور کئی مرتبہ جس طرح ساتویں امام کی مخبری ہوئی، مخبری سے مراد یعنی کچھ امام کوئی اسلحہ جمع نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ساتویں امام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، ساتویں امام کو، اسی طرح ان کو بھی کئی مرتبہ علی ابن یقطین کو۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک روایت شاید میں کبھی پیش کر چکا ہوں، ساتویں امام اگر 35 سال مدت خلافت رہی ظاہری اعتبار سے، تو امام علیہ السلام کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی گئی، قتل کرنے کے لیے تلوار تک چلائی گئی، بلکہ اپنے زعم میں ذبح تک کر دیا گیا، مگر اعجاز امامت سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ کب سے سازش ہو رہی تھی؟ یہ صرف ہارون ملعون کی بات نہیں کر رہا میں، ہارون رشید پہلے سے، منصور دمانقی، یہ جو سارے عباسی خلفاء تھے، منصور دمانقی نے پوری فوج بھیجی ہے مدینہ فوج بھیجی ہے منصور دمانقی نے، اور حکم دے کے بھیجا ہے، جلادوں کو ساتھ بھیجا، حکم دے کے بھیجا ہے کہ جعفر اور ان کے بیٹے موسیٰ ابن جعفر یعنی چھٹے امام ساتویں امام، ان کا سر لے کے آئے۔ فوج آئی ہے، یہاں ساتویں امام کہتے ہیں میرے بابا نے، چھٹے امام نے گھر پہ تمام گھر والوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا کہ میں دعا کر رہا ہوں، تم لوگ آمین کہو۔ 2 اونٹنیوں کو باقاعدہ گھر کے دروازے پہ باندھ دیا گیا، امام دعا کر رہے ہیں، چھٹے امام، بچے آمین کہہ رہے ہیں۔ فوج آئی، دہشت پھیل گئی، لوگ گھروں میں چلے گئے، زد و کوب کیا لوگوں کو، بڑی دہشت کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد ان 2 اونٹنیوں کو ذبح کیا، ان کا سر تھیلی میں ڈالا اور لے گئے، خوشی کے عالم میں چلے گئے۔ وہاں منصور کے دربار میں پہنچے، منصور کے دربار میں پہنچے، وہ بوری جو جس میں سر لے کے آئے تھے رکھا، اور کہا تمہارے حکم کی پیروی ہو چکی ہے، ہم جعفر اور ان کے بیٹے موسیٰ ابن جعفر کا سر لے کے آئے۔ عجیب بات ہے، اس لائن نے جب کھولا تو دیکھا یہ کیا مذاق کر رہے ہو، تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کہا جتنی فوج ہے ان سب سے پوچھ لو، ان کی نگاہوں کے سامنے ہم نے جعفر اور ان کے بیٹے کو ذبح کیا تھا، سب نے گواہی دی۔ اس ملعون نے کہا یہ حجت خدا ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، خبردار اس خبر کو کسی تک پہنچنے نہ دینا۔ مگر فضائل چھپانے والے منو مٹی تلے دب کے جہنم کا ایندھن بن گئے، فضائل نہ چھپ سکے۔ جب یہ لعین واصل جہنم ہوا تو ایک ایک کر کے ان سب نے اس خبر کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی حجت جعفر اور ان کے بیٹے ہیں، جس طرح اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ یہ ملعون سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے امام کو قتل کر دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ساتویں امام کو میں بیان یہ کر رہا تھا، کئی مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ اسی طرح امام کے صحابی، مشکل ترین دور ہے، قیمتی انعامات ہارون کی جانب سے دیے گئے ہیں، علی ابن یقطین کو قیمتی انعامات دیے گئے ہیں، مال دیا گیا ہے، ایک بہترین زرہ جو ان لوگوں کی خاص ہوا کرتی تھی، بادشاہ، وزیر اور انتہائی خاص الخاص لوگ وہ زرہ پہنا کرتے تھے، سیاہ لباس،
سیاہ زرہ جس پہ سونے کے تاروں سے کڑھائی تھی، ان کو بھی دی گئی۔ علی ابن یقطین کو باقاعدہ دیا گیا۔ علی ابن یقطین 7ویں امام کے خادم ہیں۔ علی ابن یقطین نے وہ تمام کا تمام سامان امام کی خدمت میں بھجوا دیا، مال سمیت، درہم و دینار سمیت یہ سب بھجوا دیا۔ امام نے مال قبول کیا اور ایک جملہ کہا، لکھ کے بھیجا کہ احفظ ھذا، اس کی حفاظت کرو، فإنک تحتاجہ، تمہیں ضرورت پڑے گی، اللہ اسی کے ذریعے تمہاری شان اور رفعت میں اور اضافہ کرے گا۔ یہ جملہ کہا، جب یہ واپس آیا نا، قیمتی لباس انتہائی قیمتی تھا، واپس آیا تو یہ افسردہ ہو گئے کہ شاید کوئی خلوص میں کمی آ گئی ہو جو مولا نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سنبھال کے رکھ دیا وہ لباس۔ آدھی رات کو بلایا گیا ہارون لعین کی طرف سے۔ کیوں بلایا گیا؟ علی ابن یقطین کے ناصبی غلام نے چغلی کر دی تھی کہ علی ابن یقطین دل سے موسیٰ ابن جعفر کی امامت کا قائل ہے، جو تم ہدیہ دیتے ہو ان تک بھیج دیتا ہے، جو تم نے قیمتی لباس دیا تھا وزیروں کے ساتھ جو خاص تھا، یہ موسیٰ ابن جعفر کو بھیج چکے ہیں۔ علی ابن یقطین کو آدھی رات کو بلا لیا گیا، دربار سجا ہوا ہے۔ ہارون نے کہا اگر ایسا ہوا تو ابھی سر قلم کر دوں گا۔ جب دربار میں بلایا گیا، کہا وہ جو ہم نے ہدیہ دیا تھا کہاں ہے؟ کہا رکھا ہوا ہے۔ کہا لے کے آؤ فوراً۔ خادم کو اپنے حکم دیا، اس خادم کو نہیں جس نے چغلی کی تھی، وہ تو چھپا دیا گیا ہے۔ خادم کو حکم دیا جاؤ فلاں فلاں جگہ صندوق میں وہ لباس رکھا ہے، صندوق لے کے آ جاؤ۔ صندوق لایا گیا، ہارون نے کہا کھولو۔ اسی وقت وہ مہر توڑی گئی، کھولا گیا تو جیسے دیا تھا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ ہارون نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کو لے کے آؤ جس نے چغلی کی تھی، 1000 کوڑے لگائے جائیں۔ 500 کوڑے لگائے گئے، واصل جہنم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ان کو سمجھ آیا کہ امام نے کیسے میری حفاظت فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، کئی مرتبہ یہ چغلیاں ہوتی رہی ہیں، امام کے حوالے سے بھی اور امام کے چاہنے والوں کے حوالے سے بھی۔ شک و شبہات پہ لعین واصل جہنم ہو گیا، اور اس سے پہلے کتنے سارے امام کے چاہنے والوں کو اس نے قتل کروایا۔ یہ انتہائی مکار، شیخ عباس امی کہتے ہیں انتہائی مکار ترین شخصیت ہارون رشید، کہ بنی امیہ کے ظلم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے، بنو عباس والوں نے باقاعدہ۔ اس نے پھر ایک مرتبہ چغلی لگا دی گئی، جبکہ کہہ چکا تھا کہ آئندہ کے بعد تمہارے خلاف کسی کی کوئی بات قبول نہیں کروں گا۔ علی ابن یقطین کو کہہ چکا ہے، مگر پھر کہا گیا۔ دیکھیں امام کیسے حفاظت کر رہے ہیں دین کی بھی اور دین پہ عمل کرنے والوں کی بھی۔ خبر یہ دی گئی اس کو کہ یہ جو علی ابن یقطین ہے یہ موسیٰ ابن جعفر کی امامت کا بھی قائل ہے، ان کا چاہنے والا بھی۔ دیکھیں مشکل دور ہے، بہت بڑی حکومت تھی ان کی، یہ بنی عباس والی حکومت بہت بڑی تھی۔ ہارون لعین کے بارے میں باقاعدہ تاریخ میں جملہ موجود ہے، بادل آیا اور ٹھہرا، بارش نہیں ہوئی۔ اس کا جملہ سنیے گا، اس لعین نے کہا امطری او لا تمطری، چاہے برسو یا نہ برسو، جس جگہ جا کے برسو گے وہاں کا ٹیکس مجھ تک آئے گا۔ اتنی بڑی حکومت تھی ہارون لعین کی۔ اب سنیے گا، ایسے میں اس تک خبر دی گئی کہ موسیٰ ابن جعفر کے پاس لوگوں کے مال آتے ہیں، ایک وقت میں 2 حاکم ہو سکتے ہیں، اس کے پاس مال آتے ہیں، تو دوبارہ امام علیہ السلام پہ باقاعدہ تقیید کی گئی اور فوج بھیجی گئی، قید کر کے لایا گیا، پھر آزاد کیا گیا۔ کئی مرتبہ یہ معاملات ہوئے، مگر یہ سنیے کہ امام کے چاہنے والوں کی امام کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ علی ابن یقطین کے حوالے سے یہ پیغام پہنچ چکا دوبارہ ہارون لعین کے پاس کہ یہ موسیٰ ابن جعفر کا چاہنے والا ہے۔ اب سنیے اب کیا کیا جائے، کیسے پکڑا جائے۔ یہاں شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے فقہاء میں اختلاف ہو گیا، امام موجود ہے لیکن اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہوا ہے؟ مسا کرتے وقت
آیا ابھری ہوئی جگہ تک مسا کرنا ہے یا جوڑ تک مسا کرنا ہے پیروں کا؟ شیعوں میں آپس میں فقہا میں اختلاف ہو رہا ہے، روایات یہ بھی پیش کر رہے ہیں، یہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ علی ابن یقطین تک معاملہ آیا کہ پریشان نہ ہو، میں اپنے مولا کو خط لکھتا ہوں، جواب آ جائے گا۔ علی ابن یقطین نے امام کو خط لکھا، مولا اختلاف ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں، لوگوں کا جو بھی معاملہ ہے مجھے بتائیں، میں کس پہ عمل کروں؟ آیا ابھری ہوئی جگہ تک مسا کروں یا جوڑ تک مسا کروں؟ امام کا جواب کیا آیا؟ امام کا جواب یہ آیا کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم مسا نہیں کرو گے، پیروں کو دھو گے۔ اچھی بات ہے مولا، یہ تو کوئی شیعہ نہیں کہتا، یہ تو عقائد تشیع کے خلاف ہے۔ بالکل بالکل مخالفین کا وضو امام نے سکھلایا، آج سے ایسے وضو کرو گے۔ دیکھیں کمال یہ ہے کہ امام نے کہہ دیا تو امام صاحب شریعت ہے، وہ جانتے ہیں۔ اب علی ابن یقطین نے جس دن امام کا یہ حکم آیا ویسے وضو کرنا شروع کر دیا، کہ چاہے دوسری ہمارے پاس روایات احادیث ہو، میرا امام کہہ رہا ہے تو وہ جانتا ہے، ختم۔ امام کہہ رہے ہیں تو میرا یہی فریضہ ہے۔ بالکل مخالفین کی طرح وضو کرنا شروع کر دیا، پیر کو دھونا شروع کر دیا۔ سر یعنی عجیب معاملے یہ ہے کہ ہارون تک خبر پہنچی کہ علی ابن یقطین موسیٰ ابن جعفر کا چاہنے والا ہے۔ کہا دیکھو پہلے بھی بے عزتی ہو چکی ہے بھرے دربار میں، ہم پہلے بھی شک کر چکے ہیں، تو کہا ایسا کام کرو کہ علی ابن یقطین کو پتہ نہ چلے۔ کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا وضو دیکھا جائے، دیکھو کہ کیسے وضو کرتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا بھائی یہ وضو اگر کرے گا سب کے سامنے تو یہ دکھانے کے لیے ہماری طرح وضو کرے گا، اکیلے میں دیکھا جائے کہ یہ کیسے وضو کرتا۔ کافی دن لگے، باقاعدہ چند لوگوں کو معین کیا گیا کہ علی ابن یقطین کی دیوار میں، گھر کی دیوار میں جہاں وضو خانہ پڑتا ہے، ایسے سوراخ کیا جائے کہ اسے پتہ نہ چلے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے سوراخ کر دیا گیا ہے کہ باہر سے ہارون دیکھ سکے، اندر سے علی ابن یقطین نہ دیکھ سکے۔ مگر یہ تو امام کی اطاعت کر رہے ہیں، انہیں کس کی کیا فکر؟ حکم آ چکا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ کئی دن بعد جب وہ اہتمام ہو گیا کہ اب ہارون آ کے دیکھ سکتا ہے کہ علی ابن یقطین گھر پہ کیسے وضو کرتے ہیں، مگر علی ابن یقطین اپنی شریعت نہیں عمل کرتے، امام کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ امام نے کہہ دیا تو امام کی اطاعت کرنا ہے، اپنی توضیح المسائل نہیں لے کے آنا۔ علی ابن یقطین نے جیسے امام نے کہا ویسے ہی گھر پہ وضو کرنا شروع کیا، پیروں کو دھویا۔ یہاں ہارون نے آ کر ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے چغلی کی، اس کے بعد علی ابن یقطین کو بلایا اور کہا ان کو سزا دے رہا ہوں، تمہیں انعام دے رہا ہوں۔ علی ابن یقطین کو جو انعام ملا وہ انعام بھی امام کی خدمت میں بھیج دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل حیدری یا علی۔ کمال یہ ہے چاہنے والوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کئی مرتبہ سازش کی گئی قتل کی، لیکن چاہنے والوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، عقائد کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، بات تمام کرنے جا رہا ہوں، آیت کی تفسیر پوچھی امام سے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، غیبت کا دور زندگی گزار رہے، شب جمعہ ہے اس لیے روایت پیش کر رہا ہوں، ساتویں امام سے بھی منسوب بالخصوص۔ مولا قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان، اللہ نے اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی۔ یہ ظاہری نعمت کیا ہے، باطنی نعمت کیا ہے؟ احادیث میں اس کی بہت ساری تفاسیر ملی ہیں۔ ظاہری نعمت گنی جائے آنکھوں کا دینا، اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا نعمت، چلنا پھرنا بات کرنا، ایک ایک چیز نعمت ہے ظاہری اعتبار سے۔ باطنی نعمت کیا ہے؟ سرکار نے کہا محمد و آل محمد کی ولایت، تمام عبادات کی روح۔ مگر ساتویں امام کا جملہ سنیے، کہا نعمت الظاہرہ الامام الظاہر، ظاہری نعمت یہ ہے کہ امام ظاہر ہو، نگاہوں کے سامنے ہو۔ باطنی نعمت یہ ہے کہ امام پردہ غیب میں ہو، نگاہوں سے اوجھل ہو۔
اب ہم نے تو سن لیا، سمجھ آ گئی بات کہ وہ ظاہری نعمت میں زندگی گزار رہے تھے، ہم باطنی نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں زمانے غیبت میں. وہ جو راوی ہے ساتویں امام سے سوال کیا تعجب سے، مولا ومن الائمۃ من یغیب، کیا اماموں میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو پردہ غیب میں چلا جائے گا؟ اس جملے کو سنیے گا اور امام نے کیا جواب دیا ہے اس کو محسوس کیجئے گا. یہ جو ہم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں وقت کے امام کا، تمام دعائیں پڑھنا، دعائے عہد پڑھنا، دعائے ندبہ پڑھنا، دعائے زمانے غیبت پڑھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں امام کیا بیان کر رہے ہیں. سوال یہ ہوا تھا مولا کیا امام بھی ایسا ممکن ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، غائب ہو جائے؟ امام نے کہا یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ. لوگوں کی آنکھوں سے تو وہ غائب ہوں گے، مومنین کے دلوں سے ان کا ذکر کبھی غائب نہیں ہوگا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مومنین کے دلوں سے ان کی یاد کبھی غائب نہیں ہوگی. 12ویں امام کے حوالے سے بالخصوص. اور امام تربیت فرما رہے ہیں، بہت کم ملاقات کر پا رہے ہیں کہ دیکھو ملنے آ گئے ہو، دوبارہ ایسے ملنے نہ آنا. کئی لوگوں کو امام نے منع کیا ورنہ تمہاری جاسوسی ہو جائے گی، تمہاری جان کو خطرہ ہے. مشکل دور ہے 7ویں امام کا. نے بیان کیا کہ کئی مرتبہ کوششیں کی گئی امام کو شہید کرنے کی. حتیٰ میں نے بیان کیا کہ 35 سال امام کی ظاہری مدت خلافت ہے، لیکن مختلف ادوار میں اور اس لعین کے خاص طور سے ہارون کے دور میں کئی مرتبہ امام علیہ السلام کو مختلف قید خانے میں رکھا گیا. لا یزال ینقل من سجن الی سجن، ایک کے بعد ایک دوسرے قید خانے میں امام کو منتقل کیا جاتا. سبب کیا بنتا تھا منتقل کرنے کا؟ سبب یہ بنتا کہ امام کی عبادت و اخلاق دیکھ کر انتہائی سنگ دل افراد بھی امام علیہ السلام کے گرویدہ ہو جاتے، کچھ مومن ہو جاتے، کچھ کم سے کم امام علیہ السلام پہ تعزیانے برسانے سے رک جاتے. جب اس لعین کو خبر ملتی پھر کسی بدبخت کو لاتا، پھر تبدیل کرتا. معاملہ عجیب ہے جو روایات میں ملا کہ جب فوج بھیجی ہے 7ویں امام کو گرفتار کرنے کے لیے، کہیں شیعہ مخالف نہ ہو جائیں، کھڑے نہ ہو جائیں. جب گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی ہے تو 2 طرف عماریاں روانہ کی گئی ہیں. فوج کہاں سے بھیجی گئی ہے؟ بغداد سے. کہاں بھیجی گئی ہے؟ مدینہ. مدینہ فوج بھیجی گئی ہے 7ویں امام کو گرفتار کرنے کے لیے. اب دور کتنا مشکل ہے دیکھیں، گرفتار کرنے کے بعد 2 عماریوں میں 2 طرف فوجیں ہیں اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے ان میں سے کسی ایک عماری میں 7ویں امام کو قید کیا گیا ہے. ایک کو مدینہ بھیجا گیا، مدینہ سے ایک کو بغداد بھیجا گیا اور دوسری سواری کو بصرہ بھیجا گیا. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ ہارون تو بغداد میں ہے تو یہ بغداد والی سواری میں 7ویں امام کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن 7ویں امام اس میں نہیں تھے. 7ویں امام بصرہ والی سواری میں تھے. بصرہ میں 1 سال قید خانے میں رہے. ایسی قید خانہ کہ جہاں امام علیہ السلام کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود اس قید خانے کی بھی جاسوسی ہوتی ہے. امام سجدے میں پائے جاتے ہیں. واللہ عجیب انداز سے ذکر ہوئی ہے، کچھ روایت اب سن لیجئے گا یہاں تک پہنچے ہیں. تو جب مدینہ سے امام کو گرفتار کرنے کے لیے فوج پہنچی ہے تو امام مصلی عبادت پر تھے، نماز پڑھ رہے تھے. 7ویں امام کے پیروں سے مصلی کھینچا گیا. باب ازا امام حسن کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. گلے میں توق ڈالا گیا،
مدینے کی گلی میں 7ویں امام کو گلے سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے۔ ارباب عذاب میرے مطالعے میں صرف 2 امام ایسے گزرے ہیں جنہیں گلے سے پکڑ کے کھینچا گیا، اور ایک مظلوم علی ہے اور ایک 7ویں امام۔ لیکن فرق یہ ہے جب علی کے گلے میں سیاہ رسی باندھ کے کھینچا جا رہا تھا تو زہرا دفاع کے لیے آ گئی تھی، دامن علی کو تھام لیا کہ ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ ایک لائن نے کہا قلفوز تازیانہ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ جب 7ویں امام کو پکڑ کے کھینچا جا رہا ہوگا تو وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ ایک لعین نے زہرا کے دست مبارک پر اتنا تازیانہ مارا کہ زہرا قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ ارباب عزا ایک کے بعد دوسرے زندان میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ سب سے زیادہ شقی ناصبی سندھی بن شاہق کے زندان میں منتقل کیا گیا، جس کے بارے میں روایت میں ملا ایسے تہ خانے میں تھا جہاں میرا امام نہ پیر پھیلا سکتا نہ کھڑے ہو کے عبادت کر سکتا ہے۔ واللہ عجیب روایت ملی، ایک مرتبہ قید خانے کے روشن دان کے پاس ایک دن میرا 7واں امام آیا کہ کچھ روشنی مل جائے۔ یہ لائن آگے بڑھا، لطم علی خدہ، ارے 7ویں امام کے چہرے پر ایک تماچا مارا۔ میں کہوں مولا، ارے مدینہ میں مظلومیت علی کے مشابہ قید خانے میں جب تماچا لگا ہوگا، ارے مدینے میں زہرا کے اجرکم علی اللہ۔ مقاتل میں ملا میرے مولا کی زیارت کا جملہ، السلام علی المعذب فی قعر السجون۔ میرا سلام اس قیدی پر کہ جسے قید تنہائی میں رکھا گیا، مقتل میں ملا علیہ ارطال۔ ارباب عزا امام کے گلے میں جو توق تھا اس کا کم سے کم وزن 15 کلو لکھا گیا۔ پیروں میں بیڑیاں موجود ہیں۔ مقتل کا عجیب جملہ، میرا سلام اس قیدی پر ذِالسَّاقِ المرزول، جس کی پنڈلیاں حیات میں یہ ٹکڑے ٹکڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ قید خانے میں چاہنے والا آیا، مولا مت الفرج، علم امامت سے بتائیں کب رہائی ہوگی، کب شیعوں کی ملاقات کا وقت ہوگا۔ امام نے کہا الفرج یوم الجمعہ، ارے جمعے کے دن ہمیں رہائی مل جائے گی۔ اور باب عزا یہ خوش ہو گیا، مولا یہ تو بتائیں ملاقات کہاں ہوگی؟ فرمایا بغداد کے پل پہ۔ چاہنے والا پلٹا شیعوں کو خبر دے رہا تھا، میرے مولا نے خود بیان کیا
اور جمعے کے دن بغداد کے پل پر ملاقات ہوگی. روز جمعہ آیا, یہ چاہنے والا انتظار میں ہے, کوئی آتا دکھائی نہیں دے رہا. کچھ دیر نہ گزری, دیکھا 4 مزدور ایک جنازہ لا رہے ہیں, صدا بلند کر رہے ہیں, ہاذی امام الرفضہ, ارے یہ رافضیوں کا امام. اب جو بڑھ کے دیکھا طوق و زنجیر میں وقت کا ہے, چہرے پہ ماتم شروع کیا. مولا ارے کب تصور کیا تھا اس حال میں ملاقات. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ سنیے گا میں کہوں مولا, ارے شہادت کے بعد قید سے رہائی مل گئی, مگر کربلا میں زینب جب پلٹ کے آئی کہا بھیا حسین. زینب آ گئی مگر سکینہ زندانش. لا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لبنيك الفرج واجعلنا من أنصاره. ما تقول مزدوروں نے کاظم کے جنازے کو اٹھایا, مزدوروں نے کاظم کے جنازے کو اٹھایا. بغداد کے قیدی پہ بہت ظلم ہے, مزدوروں نے کاظم کے جنازے کو اٹھایا. بغداد کے قیدی پہ بہت ظلم ہے ڈھایا. مزدوروں نے کاظم کے جنازے